انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے فنٹر 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں ذلیل ہوتے دیکھا، دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا۔ تو اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے، اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں، کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو، تو پھر 2 منٹ میں وہ سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے۔ میں نے جو سورہ بلد کی آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ دیکھو، بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اس کی جسمانی زندگی ہے، دوسری اس کی روحانی زندگی ہے۔ ہم نے انسان کو جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے۔ یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ بھائی، شیر کو جنگل میں رہنے کے لیے، ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ہائیجینک خوراک، جو اس کے لحاظ سے ہائیجینک ہو، ایسا ہی ہے نا؟ گوشت اس کی بیسک خوراک ہے، وہ اس کو چاہیے۔ اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوپ سے بچ سکے، شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے، ایسا ہی ہے نا؟ جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراً اسٹاپ کر دینا ہے کہ صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو، غلط باتیں شروع کر دی آپ، اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا رسپانس ہونا چاہیے، مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں، ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس نہ ہو، پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے، جب پبلک ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے نا، پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ شیر کی ایک زندگی ہے، شیر کو اچھی لائف، آج کل اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو آسٹریلیا کیوں لائے ہو؟ گندی لائف کے لیے، اچھی لائف کے لیے؟ ورنہ وہیں رہتے، وہیں اڑے رہتے۔ بڑا لفظ تو اتنا پبلک میں فیمس ہو گیا۔ یہ ہمارے جاننے والے بھی مجھے ملے گلشن اقبال میں، کیا نام آپ کا؟ عابد بھائی، ہمارے پرانے ریلیٹیو ہیں، تو یہ گلشن اقبال میں نے ان کو دیکھا تھا، آج میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ جاپان میں گیا، وہاں بھی لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے کس سلسلے میں آنا ہوا ان کا، وہ سلسلے والا چٹکلا سنا دیتا ہوں، کیا کریں آپ بور ہو گئے ہیں۔ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، ادیب تھا، وہ اردو ادب کا بڑا ماہر تھا، دلہن سے ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات چیت کا آغاز کیسے۔ کچھ لوگوں پر ادب بہت غالب ہوتا ہے، فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں، بور ہو جائیں گے۔ تو اب دلہن سے کیسے بات چیت کا آغاز ہو، ادب کا غلبہ ہے، بعض لوگوں پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، تو دلہن سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ۔ تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے ہیں، یہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ یہاں آ کے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے، وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے۔ انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے، ایک سوٹیبل لائف، اچھی لائف گزارنے کے لیے، تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا۔ یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں؟ جانوروں پہ، حالانکہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو، کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو، جب وہ بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے۔ اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی، جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے، شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ اس کی کے حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے۔ شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں، اس کے تو ان کے بھی پھڈے چلتے ہیں، پھر تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے۔
تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو اچھی لائف ہوگی، تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو، ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا، سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو، گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو، یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے، یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو، اچھی ہو، تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں، میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو، بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں۔ آج کل یہ عجیب بات ہے، بچے ہو نہیں رہے، فکریں ان کی بہت ہو رہی ہے، دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا؟ تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو میرے سامنے؟ اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم؟ یار صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے۔ بچے کہاں ہیں تمہارے یار؟ کہتے ہیں 2 بچے میں بچے نہیں، اس کو کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں، آپ اس کو بچے نہیں کہتے، تو یہ خود ہی پل جائیں گے، ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں، چلو 1-2 ہی ہوں، 2-3 ہی ہوں، تو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں، یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے۔ پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے۔ ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے، شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے، تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے۔ ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکیں، ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں، آپ کہیں پیسے ہی نہیں، تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی۔ اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں، اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں، بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس باڈی کی راحت، اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے؟ گھر بھی چینج کرتی ہے، ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے۔ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے، بچھونا بنا دیتی ہے، ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے۔ تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے، مادہ پرستی، اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا۔ یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے؟ کامن ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے، وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا۔ انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے، لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا، شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا، اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا۔ حقیقت ہے وہ ہرن کو ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا، ہرن تگڑ آگے بھاگ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے، پھر 2 بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کے 20 جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے، ہوتے ہیں نا۔ اگر شیر عقل استعمال کرتا، عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا، عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا؟ ایک ہرن مارتا، ڈی فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے، یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آگے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کووں کا؟ یہاں کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں؟ یہ تو میں نے محنت سے ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے، اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ۔ شیر کیا کرتا؟ اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے، اور پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے، چاپڑ ایجاد کرتے، قیمہ کی مشینیں ایجاد ہوتی، کیا کیا ایجاد ہوتا۔ شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی، وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈی فریزر میں، اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی 1 مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا۔ پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے یار ہم 1 مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں، عقل استعمال کرتے۔ دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا، کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں۔ انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے، ٹیسٹ میں تھوڑا سا
तब्दीली लेकर आओ। तो शेर भी क्या करता, शेरों के यहाँ कबाब बन रहे होते, कोफ्ते बन रहे होते, फिर उनकी शादियां होती, वो भी अजीब पुराने स्टाइल से शादियां हो रही हैं शेर शेरनी की, वो फिर इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश शादी होती। एक शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को शादी काट दिया। ये सब होता अगर शेर में अकल होती। तो लोमड़ी को उसने शादी काट दिया और कहा कि जाके ये जो है ना दावतनामा बांटो जंगल में, लेकिन ये देखना क्योंकि मैं शेर हूं, कोई घटिया नीच खानदान का बंदा मेरी बारात में ना आए। चीता आए, भेड़िया आए, हाथी आए, ये सारे मेरे स्टैंडर्ड के हैं, कोई घटिया खानदान का फर्द मेरी शादी में कंप्लीट कर लेना यार, शादी में नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने काट बांट दिए जाके। अब जब शेर शेरनी के साथ, शेरनी दुल्हन बनी हुई, शेर दूल्हा बना हुआ, बारात जा रही है तो एक चूहा नाच रहा है शादी में बारात में। सही है ना? शेर को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये नीच घटिया, और भी गालियां जो मुनासिब नहीं है मस्जिद में देना, दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन तो ये क्या यहां क्या कर रहा है। उसने लोमड़ी को बुलाया, लोमड़ी चूहे को गिरफ्तार करके लाई ना और कहा कि भाई तू बगैर इनविटेशन के पहुंचा क्यों है। शेर ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, चूहा घटिए, तू मेरी शादी में, जंगल के बादशाह की शादी में तेरी हिम्मत कैसे हुई। चूहे ने कहा ज्यादा शोर नहीं मचा, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। अभी तेरी औकात थोड़े दिनों में पता चल जाएगी, मैं तुझे तेरी औकात जो फ्यूचर में होने वाली है वो याद दिलाने के लिए आया। तो खैर शेर के पास अगर अकल होती तो कबाब बना के खा लेता, चपली कबाब के होटल होते, कोफ्ते होते, फिर पिज़्ज़े होते, बर्गर होते, भले कोलेस्ट्रॉल का मरीज बन के हार्ट अटैक से मर जाता, लेकिन वो सारे काम, जलेबियां बनाता, पराठे बनाता और पता नहीं क्या क्या बनाता। अल्लाह ने इंसान को चूंकि अकल दी है, इसलिए इंसान में जानवर में बुनियादी फर्क मादी एतबार से नहीं है भाई, सिवाय इसके कि इंसान हर दूसरे दिन लज्जत का तलबगार है। इंसान ने अंगूर खाए, फिर इंसान ने देखा यार अंगूर खा खा के दिल भर गया, जरा अंगूर को कुछ सड़ा के देखो क्या निकलता है इसमें। सड़ाया तो कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी। इंसान को कुछ था, दिमाग में कोई खारिश थी उसके, उसने कहा चक्के देखो। हर चीज को टेस्ट किया ना इंसान ने, चक्के देखा तो दिमाग टुन हो गया उसका और भूल गया अपने गम। तो सांस आई हुई थी, इसको एहसास ही नहीं, साले बैठे हुए टेंशन नहीं ले रही है। इसने देखा यार जब भी साले आते थे सांस आती थी, टेंशन होती थी, इस दफा क्या हुआ है। तो देख यार इस दफा मैंने वो पी है थोड़ी सी, तो यूं शराब की फैक्ट्रियां बनना शुरू हो गई। अंगूर को वैल्यू देना छोड़ दी, अंगूर से शराब बना बना के पी रहा है। कॉफी ईजाद हो गई, चरस ईजाद हो गई, सिगरेट ईजाद हो गई। पहले तंबाकू सादा शक्ल में आया, फिर वो डब्बियों में भर भर के पीना शुरू किया, फिर आइस आई, और पता नहीं क्या क्या नशे की दुनिया में एक हर फील्ड में इंसान आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उन तमाम चीजों का हासिल मादी तरक्की। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अपनी मादी जिंदगी को तायुश वाला बनाना, ऐश और इशरत वाला बनाना। आसान लफ्जों में यूं कहें कि मजे की जिंदगी हो। जिंदगी क्या हो बोलो? मजे की हो, टेंशन ना हो यार जिंदगी में, लाइफ को एंजॉय करो। गोरों से लफ्ज सुना होगा ना, एंजॉय। ये एंजॉय बोलते ऐसे स्टाइल में कि आदमी के एंजॉय करने का दिल करता है। ऐसे स्टाइल में बोलते हैं। तो पहले इंसान ने गधे पे सवारी की, पहले पैदल सवारी की। इंसान ने कहा यार लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, पैदल कब तक सामान उठा के जाते रहेंगे। इंसान ने तहकीक की, उसको गधा नजर आया। ज़ेबरा पे तजर्बा किया, नाकाम हो गया ना। उसने उठा के ऐसी लात मारी, वो 2-4 आदमी इस तजर्बे में मरे होंगे। कई जानवरों पे तजर्बा किया होगा यार, इस पे माल लोड करके चला के देखते हैं हम। तो जैसे जहाज जब इजाद हुआ ना तो कितने गिरे होंगे, तजर्बों की भेंट चढ़े, फिर जाके अब इस काबिल हुए हैं कि जी आराम से सफर कर सकते हैं। तो ये गधे घोड़ों पे भी तजर्बे हुए हैं। तो गधा देखा कि भाई, एक गधा देखा जिसने स्वेटर पहना हुआ है, जो जंगल का गधा है, और एक गधा देखा बगैर स्वेटर वाला। तो उन्होंने देखा यार ये बगैर स्वेटर वाला ये तमीज से सामान लोड भी करता है और जहां ले जाए चलता भी है। फिर गधे से घोड़े पर आए, ऊंट पे आए। फिर इंसान ने पहिया इजाद किया। यार किसी मशीन के नीचे गोल पहिया घुमा के धक्का दो तो वो हमारा, यानी उसमें फोर्स कम लगती है, आउटपुट उसका ज्यादा होता है। होते होते गाड़ियां इजाद हुई, हवाई जहाज इजाद हुए, रॉकेट इजाद हुए, और क्या कुछ चांद पे कदम रखा।
اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں. عیش و عشرت میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی, بلڈنگیں بنی. پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے, ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر, سیمنٹ کے گھر, ایسی ایسی بلڈنگیں کلم یہاں دیکھ کر آئے ہیں سڈنی میں. وہ ایک دنیا کے عجوبہ, وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی. ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے, آپ کی مادی زندگی, لذتوں والی زندگی, آپ لائف کو انجوائے کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے, اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. گدھے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں, تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر کریں کیا؟ اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں؟ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی. ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت. مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. میں پہلی والی بات کو مکمل کروں پھر اس طرف آتا ہوں. یہ تو انسان کی زندگی کی پادری والی بات میں بھول نہ جاؤں, ٹھیک ہے, آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات میں. دوسری